السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے کہ ایک بہت بڑا ڈاکو اپنے گناہ سے کس طرح توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے پورا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، لکھا ہے روض الریاحین میں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ایک جنگل میں آرام کرنے کے لیے رکا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 درخت ہیں، ایک سوکھا درخت ہے جو کھجور کا ہے اور 2 درخت پھلدار ہیں۔ ڈاکو جب اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، بار بار سوکھے درخت پر آ کر کے بیٹھتی ہے اور بار بار پھل والے درخت پہ جا کر کے بیٹھتی ہے۔ کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ، اس والے پہ سے سوکھے والے پہ اور سوکھے والے پہ سے پھل والے درخت پہ۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ یہ چڑیا بار بار کبھی سوکھے درخت پر آ کر کے بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں پھلدار درخت پہ جا کے بیٹھتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ پوری بات جاننے کے لیے جب اس پیڑ پر چڑھا، کھجور کے سوکھے ہوئے پیڑ پر چڑھا، تو اس نے دیکھا ایک سانپ ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے اور ایک ٹہنی پر لپٹا ہوا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ یہ چڑیا پھلدار درخت سے کچھ لاتی ہے کھانے کا سامان اور اس کے منہ میں ڈال کر کے پھر دوبارہ کچھ لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ چڑیا بار بار یہی کام کر رہی تھی۔ اللہ ہو، جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے یہ ساری بات دیکھی تو اپنے دل میں خیال کیا کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ جب اللہ نے تکلیف پہنچانے والے اس سانپ کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کے منہ میں لا کر کے رزق ڈالتی ہے، اللہ دیکھیے اپنی مخلوق کو کس طرح سے روزی دے رہا ہے۔ مجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر میرا رب میری روزی کا انتظام کیوں نہیں فرمائے گا؟ میں یہ گناہ کب تک کرتا رہوں گا؟ میں یہ ڈانکا کب تک ڈالتا رہوں گا؟ جب اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے بندے تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ ڈاکوؤں کا یہ سردار درخت سے نیچے آیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ دیکھو، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں ڈانکا نہیں ڈالوں گا، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ جو اور ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، آج تک تم ہمارے ساتھ میں ڈانکا ڈالتے رہے، لیکن اس پیڑ پر چڑھنے کے بعد میں آپ نے ایسا کون سا منظر دیکھا، کون سا نظارہ دیکھا، کون سی ایسی نصیحت کی بات اس سوکھے پیڑ پر آپ کو مل گئی جو آپ اس گناہ سے توبہ کر رہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے پوری بات بتائی کہ ایک چڑیا اندھے سانپ کے منہ میں لا کر کے دانہ ڈالتی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، اس کو پلا رہی ہے، پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی تو جتنے گروہ کے آدمی تھے سب نے توبہ کر کہ سردار، جب ہم ڈاکہ زنی میں تمہارے ساتھ تھے تو توبہ کرنے میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، ڈاکہ زنی میں تم ہمارے سردار تھے تو توبہ کے معاملے میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ یہ سارے کے سارے توبہ کرنے کے بعد میں اب ڈاکہ زنی کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے اب ارادہ کیا کہ ہم حج کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے پیدل سفر شروع کر دیا کہ اب ہم حج کریں گے۔ جب ان کو 3 دن چلتے چلتے ہو گئے تو انہوں نے ایک گاؤں میں جا کر کے قیام کیا، اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر معلوم ہوا کچھ لوگوں کو کہ کوئی مسافر ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ ایک نابینا یعنی کہ ایک اندھی بڑھیا آئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے، اس نے آ کر کے ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کر کے کہا کیا ان میں فلاں شخص ہے؟
تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں وہ شخص جن کا آپ نام لے رہی ہیں۔ تو اندھی ضعیفہ بڑھیا نے کہا کہ لیجئے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا کافی دن پہلے، 3 دن سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خام میں تشریف لا کر کے مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے ضعیفہ خاتون، جو تمہارے بیٹے کے کپڑے ہیں، جو اس کا لباس ہے، وہ تم فلاں بندے کو دے دینا، میرے فلاں امتی کو دے دینا کہ جو چند دن کے بعد میں یہاں پر آئے گا اس کا نام یہ ہو۔ حضور نے مجھے آپ کا نام بھی بتایا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ یہ کپڑے میرے فلاں امتی کو دے دینا۔ ناظرین اکرام، ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ پوری بات سنی، ضعیفہ خاتون کی زبان سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگا، اولیاء اکرام میں اس بندے کا شمار ہونے لگا۔ ناظرین اکرام، واقعہ بتانا مقصد نہیں بلکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں، اپنے مقدر سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، اپنے مقدر سے کم نہیں کما سکتے۔ روزی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری محنت کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ روزی دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر محنت کے ذریعے سے کوئی روزی کما پاتا تو پھر تو جتنی جو انسان زیادہ محنت کرتا وہ اتنی زیادہ روزی کما پاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روزی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، جتنی جس کے مقدر میں لکھی ہے اتنی اس کو ملنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات بتانا یہ مقصد ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے چند آنسوؤں کے قطرے گراتا ہے، عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ آپ بھی اگر گناہگار ہیں، کوئی گناہ ایسا ہو چکا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں۔ رب غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی حضور کا امتی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو میرے آقا اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اس سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ دیکھیے ادھر اس نے توبہ کی، ادھر ضعیفہ خاتون کو حضور نے خواب میں تشریف لا کر کے بتا دیا کہ اپنے بیٹے کے کپڑے میرے فلاں امتی کو دے دینا۔ ناظرین اکرام، آپ مجھ کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، میں نسیم اختر مراد آبادی ہوں۔ میرا دوسرا چینل ہے دل کا درد، جس پر مسائل اور جو ہے دیسی نسخے دوائیوں کے تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس چینل کا نام ہے نسیم اختر آفیشیل۔ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے کہ جن سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔